السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج فیس بک پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے میری نظر ایک تصویر پر پڑی جو کہ بھاولپور کی کسی مسجد میں لگے ہوئے ایک پینافلیکس بینر کی تھی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ٹھنڈا پانی، کولر، پنکھا آپ کے لیے موجود ہے اور نہانے کے لیے تازہ پانی بھی موجود ہے۔ یہ دیکھ کر تو دل کو حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی اور بقایا مساجد کا مجموعی طور پہ حال دیکھ کر دکھ بھی ہوا کہ وہ مسجد جس کو مرکز ہونا چاہیے تھا، جس کو ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے تھا، جس کو ایک ہیلپ سینٹر ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہاں فرقہ واریت یا کفر کے فتوے دینے کا بعض جگہوں پہ مرکز بن گئی۔ بعض مساجد کے دروازے پہ تو یہ بھی تحریر ہوتا ہے کہ فلاں مسلک والے یہاں پر نماز ادا نہ کریں، یا انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، یا فلاں جماعت کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے اور اکثریت اس بارے میں بہتر علم رکھتی ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کو مرکز بنایا گیا تھا، وہاں پہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، اس کو ایک کمیونٹی سینٹر کی طور پر چلایا جاتا تھا، نوجوانوں کو رہنمائی ملتی تھی، خواتین بھی آتی تھی، ان کے بھی مسائل ڈسکس ہوتے تھے اور ان کے مسائل کا حل نکالا جاتا تھا۔ مگر فی زمانہ پاکستان میں خاص طور پر دنیا میں بھی عموماً مسجد کی اب وہ مرکزی حیثیت برقرار نہیں رہی کہ اسے ایسا مرکز کے طور پر سامنے لایا جائے جہاں عوام کی اکثریت جب عبادت کرنے جائے تو وہ باقی معاملات میں بھی لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے، جو ساتھ پڑھنے والے نمازی ہیں ان کے حالات سے آگاہی ہو سکے۔ اور کوئی بھی مسجد محلے میں عموماً 2، 3، 4 یا ایک مسجد ہوتی ہے، تو کوئی بھی مسجد انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ایک مسجد کونسل قائم کر سکتی ہے جہاں پر لوگوں کے مسائل ڈسکس کیے جائیں۔ اگر زکوٰۃ و عشر کا نظام ہے تو اسے مسجد کمیٹی کے ذریعے یا مسجد کے تھرو چلایا جائے کہ مسجد میں آنے والوں کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ محلے میں کس کی کیا مالی حیثیت ہے، یا کیا پریشانی ہے، یا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اس طرح شادی بیاہ کے تقریب ایسی مساجد جن کا احاطہ بڑا ہو یا مسجد سے ہٹ کر ایسی کھلی جگہ ہو تو وہاں پر محدود پیمانے پہ ارینج کیا جائے اور ان کو شادی ہال یا کوئی مہنگی جگہیں ارینج نہ کرنا پڑیں۔ اس طرف مجموعی طور پر تمام مساجد کو جو مدارس کے بورڈز ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ مسائل تو کسی بھی مسلک کے لوگوں کے ساتھ، کسی بھی زبان کے بولنے والوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا حل کس طرح نکالتے ہیں، ان کی تکلیف کو کس طرح دور کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا قدم آگے بڑھاتا ہے کہ اس کی مسجد سب کے لیے کھلی ہے اور ادھر کوئی گھٹن نہیں ہے اور اس کو کوئی کس طرح اپنے عقیدے سے نماز ادا کر رہا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو یہ آج کی مسجد کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ اس حوالے سے مسجد کمیٹیوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف مسجد کمیٹیوں کو اپنے امام مسجد، مؤذن، خادم، ان کے معاملات کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہوں گے۔ 10، 15 ہزار روپے آپ انہیں تنخواہ دیں اور وہ کہیں اور نہ نوکری کر سکیں، نہ جاب کر سکیں، تو ان کے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں۔ بہت سارے مساجد میں اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں کہ اگر مسجد کی طرف سے گھر دیا جاتا ہے تو اس کا بجلی کا بل ہی 30,000 روپے آ رہا ہوتا ہے اور امام مسجد کی تنخواہ بھی 30,000 روپے ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ایک مسجد کا امام جسے آپ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اس کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی یا انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ مسجد کے نمازی کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ مسجد کی کمیٹیوں کو واش روم کے ٹائلز کی تو فکر ہوتی ہے، نلکوں کی تو فکر ہوتی ہے، مگر حقیقی معنوں میں انہیں مسجد کے امام، مؤذن اور خادم مسجد کے معاملات زندگی سے کوئی خاص سروکار نہیں ہوتا ہے، بس چل چلاؤ والا کام چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی نسبت دیہات میں معاملات پھر بھی کچھ بہتر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ امام مسجد کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ خصوصی سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں خاص عزت دی جاتی ہے۔ عزت تو شہروں میں بھی دی جاتی ہے، مگر آپ خود بتائیں جو شہری علاقے ہیں، رمضان کا مہینہ ہٹا دیں تو آخری بار آپ نے اپنے امام مسجد کی طرف کوئی بھی کھانے کی چیز کب بھیجی تھی، یا آخری بار کوئی بھی ان کی خدمت کب کی تھی؟ عموماً مخیر حضرات کو عید کے دنوں میں یاد آ جاتا ہے تو وہ 27ویں یا 28ویں شب کو تراویح پڑھانے والوں کے ساتھ ساتھ امام مسجد یا مؤذن یا خادم مسجد کو بھی سوٹ دے دیتے ہیں۔ بھائی سوٹ تو دے دیتے ہو، سوٹ کی سلائی بھی دے دیا کرو۔ اور سب سے اہم بات کہ ان 2 دنوں میں سوٹ سی کر کون سا درزی دے گا؟ یقیناً کوئی بھی نہیں سی کر دیتا ہے، تو ان کا کام ہے کہ جب انہوں نے سوٹ دینا ہی ہے تو کم از کم رمضان کے شروع کے دنوں میں یا رمضان سے پہلے دے دیا کریں تاکہ وہ سلائی تو آرام سے کروا سکیں۔ بات کرو کسی اور طرف نکل جائے گا۔ کام اس حوالے سے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ
کہ مسجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پر سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہی مسجد نبوی کا حقیقی ماڈل اور میسج تھا۔ امید ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچے گی، سوشل سگنل کا مطلب ہی آواز اٹھانا ہے، ضمیر کی آواز کو جگانا ہے تاکہ پیغام پہنچے اور لوگ اپنے مسائل کے حل کی طرف دیکھ سکیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملیں گے کسی نئے ٹاپک پہ کسی نئی بات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔